بہت خوشی ہوئی آج آپ سب کو مل کر، اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب ہم طریقہ بورڈ اور مذہبی تعلیم کے ہمارے ایکٹیویٹیز سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھیوں سے، بچوں سے ملتے ہیں تو وہ ایک اسپیشل خوشی دیتی ہے، جو کہ ہم اپنی فیملی میں ملتے ہیں. اپنے گھر کی باتیں ہیں، فیملی کی باتیں ہیں جو ہم یہاں شیئر کرتے ہیں، جو شاید کسی اور پلیٹ فارم پر ہم وہ باتیں نہیں کرتے ہیں، جن کو کرنے کا یہاں ہمیں موقع دیا جاتا ہے. تو آج ہم ایک بہت ہی اسپیسیفک میسیج کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم سب اپنے اپنے لیول پہ امام زمان کی طرف سے مہربانی کے طفیل ہماری جماعت میں فیتھ کی ٹیچنگ سے تعلق رکھتے ہیں. جماعتوں میں بچوں کو مذہب کے میسیج کنوے کرتے ہیں، اور اس میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے اور وہ کس طریقے سے وہ میسیج کنوے کیا جانا چاہیے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کس طرح تاریخی طور پر یہ چیزیں آگے چلی ہیں، اور اس میں ہمارے پاس کتنا چوائس ہے، ہم اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک الہامی دین ہے. اسلام از اے ریویلڈ ریلیجن. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں براڈلی ہم انہیں دو کیٹیگریز میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ بعض مذاہب وہ ہیں جو کسی شخصیت کے ساتھ ان کی تعلیمات اور ان کی انلائٹنمنٹ، ان کی بصیرت سے وجود میں آیا ہے، جس کا کوئی یہ کلیم نہیں ہے کہ ہمیں آسمان سے یا کسی اعلیٰ ہستی سے کوئی میسیج، کوئی ریویلیشن، کوئی کتاب، کوئی میسیج ملا ہے، بلکہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ انہیں انلائٹنمنٹ ہوا ہے، اور ان کی تعلیم کی بنیاد پر، جیسے کہ بدھا ہے فار ایگزامپل، جن کا یہ کلیم نہیں ہے کہ مجھ سے کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ کو یہ میسیج دوں، بلکہ وہ ان کا اپنا انکشاف ہے، ان کی روحانی جو تنویر ان کے پاس ہے، ان کی بنیاد پہ وہ بات کرتے رہے. دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہتے ہیں میں کچھ نہیں کہتا، مجھے کہا گیا کہ میں یہ میسیج کنوے کروں، مجھ سے اعلیٰ تر ہستی نے میرے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے، اور کمیونیکیشن کا وہ سلسلہ جو ہے وہ ریویلیشن یعنی وحی کہلواتا ہے. تو اسلام، یہودیت اور عیسائیت، یہ تین مذاہب وہ ہیں جو بنیادی طور پر ریویلڈ ریلیجن میں آتے ہیں، کہ جن کا کہنا یہ ہے کہ اس مذہب یا ان مذاہب کی تعلیمات جو ہیں ان کے بانیوں نے، ویسے ان کا کوئی بانی نہیں ہوتا ہے، بانی تو بعد میں تاریخ لکھنے والے ان کو بنا دیتے ہیں، وہ تو سمپل میسنجرز ہوتے ہیں. تو ان کی بنیادی ان میسنجرز سے تعلق نہیں رکھتی ہے، بلکہ وہ ان میسنجرز نے کہا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ میسج دیا گیا ہے جو ہم کنوے کرتے ہیں. تو دین اسلام اس لحاظ سے الہامی یعنی ریویلڈ ریلیجن ہے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں اس کی بنیاد اللہ کا پیغام ہے، اور اس پہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان کا ہونا ضروری ہے. اور ان تعلیمات کے مطابق، قرآن کی بنیاد کے مطابق، جو علم کا سورس ہے، علم کو ظاہری یا باطنی، دینی اور دنیاوی، یہ جو ان کی تقسیم ہے، یہ جو ڈویژنز ہیں، یہ ہمارے ڈویژنز ہیں، یہ اللہ کی ڈویژنز نہیں ہے. اللہ کے نزدیک علم علم ہے، حکمت حکمت ہے. ظاہر علم اور باطن علم اور دنیاوی علم اور روحانی علم یہ ہماری زبان کی اور ہماری کمیونیکیشنز کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں. تو علم ایز سچ، اس کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو علام الغیوب کہتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ علم کی بنیاد اللہ ہے، بلکہ علم دینے والا بھی وہ ہے، اور کہیں بھی اگر علم حاصل کرنے کی کوئی صلاحیت ہے تو وہ دینے والا بھی وہ ہے. مثلا انسان میں علم حاصل کرنے کی صلاحیت اس کی عقل ہے.
جو انسان کی اپنی پیداوار نہیں ہے، جو ہماری اپنی کریشن نہیں ہے۔ مثلا اگر ہم بہت تیز دوڑ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیر بھی ہم نے بنائے ہیں۔ اگر ہم بہت اچھا سوچ سکتے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں تو یہ ایکوائرڈ ہے، ہمارا اپنا نہیں ہے۔ انٹلیکٹ ہمیں اللہ نے ایک صلاحیت دی، جو علم کو وصول کر سکتا ہے تو اس کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ تو ہر لحاظ سے علم کا جو مالک ہے وہ دین اسلام کی تعلیم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنے عالم ہونے اور معلم ہونے دونوں کی باتیں اس نے کی ہے کہ عالم بھی وہ ہے اور معلم بھی وہ ہے۔ معلم وہ ہے جو علم سکھاتا ہے۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار ناموں میں سے علیم خبیر تو بار بار آپ سنتے ہوں گے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ علام الغیوب، جو غیب کا علم رکھنے والا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، اسی نے اس کو علم بھی دیا، اسی نے اسے علم کو بیان کرنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اس کا سکھانے والا بھی وہ ہے۔ قصہ آدم کو آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آدم کی جو بڑائی بیان کرتا ہے، یا جن بڑائی کی بنیاد پر فرشتوں سے کہا گیا کہ وہ آدم کے آگے سجدہ کرے، وہ علم ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام اسماء سکھائے، اور یہ اسماء اپنی جگہ پر ایک مسٹری ہے، یہ ایک پر اسرار سے چیز ہے کہ اللہ نے کیا سکھا دیے، کون سے نام سکھا دیے کہ جس کی بنیاد پر فرشتوں کو یہ کہنا پڑا جب ان کے سامنے آدم کا علم پیش کیا گیا کہ تمہارے پاس ہے یہ علم تو تم بتاؤ، تو اگین انہوں نے یہ جواب دیا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا تو سبحان ہے، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے سوائے کہ جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا۔ تو وہ نہ معلوم کروڑوں سال سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، وہ بھی یہ کہتے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے اتنا ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہے جو تو نے اب تک ہمیں سکھایا ہے۔ تو اللہ نے آدم کو علم سکھایا جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائکہ ہوئے۔ فرشتوں کے ساتھ گفتگو کو دوران اللہ تعالیٰ فرماتا انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہت بہتر جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھائیں جو آپ نہیں جانتے تھے، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی، جب یوسف علیہ السلام تعویل کے بارے میں اور تعویل کی تعلیمات کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور رہے ہیں، اور اگر آپ سورہ یوسف پڑھتے ہیں قرآن شریف کی 12ویں سورہ جو ہے، اس میں تعویل کا بہت اہم بیان موجود ہے، اور اسی طرح اس میں فرمایا گیا وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے باتوں کی تعویلات سکھائی ہیں۔ جتنے بھی امور ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، ان باتوں کی جو ان کے جو اصل معنی ہے وہ معنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ علم کا منبع ہے، اور وہی یہ علم جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا ہے بار بار کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ جسے چاہے حکمت عطا کر دے۔ آپ کو قرآن شریف میں علم اور حکمت دونوں الفاظ ملتے ہیں۔ علم اور حکمت کا جو فرق ہے، اس کا ایک فرق یہ ہے
کہ آپ جب صدیوں کا علم جمع کر کے اس کا نچوڑ نکال کر اس کا ایک ڈراپ بناتے ہیں تو وہ حکمت بن جاتی ہے۔ صدیوں کے علم کے نتیجے میں ایک سبق جو آپ کو مل جاتا ہے زندگی میں، وہ حکمت ہے۔ اس لیے علم اور حکمت دونوں کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر بار بار آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جسے چاہے حکمت سکھا دے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت دے دی گئی اسے بہت بڑی نیکی عطا کر دی گئی۔ اللہ یہ علم جب انسان کو سکھاتا ہے تو کیسے سکھاتا ہے؟ اللہ بھی معلم ہے، ہم علم لینے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنا علم انسان کو سکھانے کے لیے معلم اپوائنٹ کرتا ہے، وہ ٹیچرز اپوائنٹ کرتا ہے، اور وہ ٹیچرز پیغمبر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، ان آیات کے پڑھنے کے نتیجے میں وہ تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں اس کتاب کی علم اور حکمت دونوں کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ نے اپنے علم کا مظہر پیغمبر زمانہ کو بنایا، اور ان کی ذمہ داری میں یہ کام رکھی کہ وہ یہ علم جو جن تک ان کا پیغام پہنچتا ہے بنی نوع انسان تک، وہ علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہنچا ہے۔ اور حضور اکرم خود فرماتے ہیں، کہتے ایک دفعہ حضور جب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے دو جانب دو گروپس ہیں جو اپنے اپنے ایک گروپ پریئر میں بیٹھا ہے اور ایک گروپ مذہبی ڈسکشن کر رہا ہے، تو آپ کے سامنے چوائس تھا کہ آپ کس کے ساتھ میں جا کر بیٹھے، تو آپ نے دونوں کو دیکھ کر فرمایا کہ بعثت معلما، میں تو ٹیچر ہوں، مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا ہے، تو آپ جا کر جہاں علمی گفتگو ہو رہی تھی کہا یہ ایک تو سیف ہے، ان کو عبادت کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو، یہاں جا کے بیٹھتے ہیں جہاں علم کی باتیں ہو رہی ہے، کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور یہ معلم اللہ کی کتاب کے معلم کے طور پر آئے۔ تو اللہ نے بنی نوع انسان کے لیے اپنا جو پیغام، ایک ایٹرنل پیغام دنیا والوں کے واسطے جو بھیجا ہے، اس کا ایک ٹیچر بنا کے بھیجا، اس کا ایک معلم بنا کر بھیجا۔ اور یہ پیغام ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی کتاب معلم سے سمجھی جا سکتی ہے، اور وہ معلم بھی جس کو اللہ اپوائنٹ کرتا ہے، خود ساختہ معلم نہیں، جسے اللہ معلم اپوائنٹ کرتا ہے، وہ اللہ کے میسج کو جس طرح سمجھائے گا اس طرح کوئی اور اس میسج کو نہیں سمجھا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ جسمانی طور پر ہمیشہ دنیا میں موجود نہیں ہے، مگر یہ معلم زمین پر ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ اسماعیلی شیعہ عقیدے کے مطابق معلم کی یہ ذمہ داری حضور اکرم کے بعد مولا مشکل کشا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ اور ان کی اولاد میں ہونے والے ائمہ انجام دیتے ہیں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، چونکہ میرے پاس وہ علم ہے جو رسول اللہ نے مجھے سکھائے ہے، اور رسول اللہ نے وہ علم مجھے اس طرح سکھایا ہے جس طرح ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے۔ میں یہاں گزارش کروں گا، آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور یہ کتاب جو حال ہی میں IIS سے آئی ہے اور ادھر پاکستان نے ریپروڈیوس کیا ہے اس کو یہاں پر،
justice and remembrance, introducing spirituality of Imam Ali. Justice and Remembrance رضا شاہ کاظمی کی جو کتاب ہے ضرور پڑھیے. آپ کے جو ٹیچرز کا سال ہے اس میں اپنی ایک ذمہ داری آپ یہ بنائیے. اور آپ دیکھیں اس کے جو 2 چیپٹرز ہے، ایک جسٹس پر ہے اور دوسرا ریممبرنس پر ہے، اور ایک تعارف جو مولا علی علیہ السلام کی ذات پر ہے. وہ انٹروڈکشن آپ دیکھیں کتنا پاورفل ہے مولا علی علیہ السلام کی علمیت پر اور آپ کی روحانیت پر. خاص طور پہ وہ لوگ جو ذمہ دار عہدوں پر فائز ہیں اور جو لوگ لوگوں کو گورن کرتے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، آتھورٹی ہے، آپ کے آرڈر پہ لوگ کام کرتے ہیں، یا جن کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ 2 4 5 10 20 سے ہزاروں لوگوں کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں، وہ جسٹس کا چیپٹر ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ رکھے اپنے ساتھ. ٹیکسٹ بک کے طور پر اپنے ساتھ رکھے کہ مولا علی علیہ السلام اللہ کی دی ہوئی یا کوئی بھی رسپانسبلٹی جس کو آپ یوز کرتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے جسٹس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ انصاف یا جسٹس کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیسے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اور جو روحانیت کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میرے خیال سے بہت عرصے کے بعد اتنی بہترین کتاب جس میں آپ ہمارے بیت الخیال کا روحانی ترقی کا جو کانسیپٹ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، ضرور آپ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے. اور اس کی جو مولا علی علیہ السلام کی ذات کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ دیکھیں مولا علی علیہ السلام کس طرح اس سچویشن کو بیان کرتے ہیں کہ علم کا جو خزانہ ان کے پاس ہے وہ کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے کیا ہے، ان کی وراثت میں یہ چیز آئی ہے. اور بہت ہی پاورفل اور آتھینٹک ریفرنسز کے ساتھ جو ہے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے. حضور نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور مولا علی علیہ السلام کے بعد زمانے کے امام اپنے اپنے دور میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو، دین کے اس پیغام کو، فیتھ کے اس میسج کو بنی نوع انسان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی اس میں بنیادی طور پر یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ فیتھ کے میسج کو کنوے کرنے کی ذمہ داری پیغمبر کی اور امام کی ہے. فیتھ کو ٹیچ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ میسنجرز کی ہوتی ہے. اللہ جس کو میسنجر بناتا ہے، اللہ جن کو امام بناتا ہے، اور اس کے بعد امام جن کو اپوائنٹ کرتے ہیں. امام اپنے دائیوں کو، امام نے اپنے حجتوں کو، امام نے اپنے معزونوں کو، جس طرح فاطمی دور میں ہمارے ہائرارکی رہی ہے کہ امام کے بعد ان کے دائیوں کے سلسلے ہوتے تھے. جیسے ہمارے انڈین ہسٹری کے اندر ہمارے پیر ہوا کرتے تھے، ان کی طرف سے امام کا یہ میسج مریدوں تک پہنچتا تھا. اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آتھینٹک ٹیچنگ آف فیتھ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی وہاں ہوتی ہے جب یہ امام کی طرف سے آتے ہیں اور امام کی مرضی کے مطابق وہ جماعتوں تک پہنچتا ہے. اس میں اپنی مرضی نہیں چلتی ہے. یعنی میرا انٹرپریٹیشن، میرا عقیدہ، میرا بلیف کیا ہے اس کی سب رسپیکٹ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ہمارا طریقہ تو پلورلزم کی بات کرتا ہے. ہر ایک کا جو عقیدہ روحانیت کے بارے میں، جرنی آف سول کے بارے میں، امامت کے بارے میں اور بہت سی پریکٹسز کے بارے میں، بالکل ہمارا اپنا انٹرپریٹیشن اور ذاتی عقیدہ رکھنے کا ہمیں پورا حق ہے. مگر امام کی دی ہوئی ذمہ داری کے منصب پہ رہتے ہوئے اس کو پریچ کرنے کی ہمارے پاس آزادی نہیں ہے. یہ بات بہت ہی واضح طور پر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. یعنی جب میں امام کے بچوں کو کوئی چیز پڑھاتا ہوں تو مجھے یہ نہیں پڑھانا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے، میں کیا مانتا ہوں، میرا کیا انٹرپریٹیشن ہے، میرا کیا بلیف ہے.
بلکہ مجھے وہ کنوے کرنا ہے کہ امام نے مجھے کیا کنوے کرنے کے لیے فرمایا ہے. یہ ڈفرینس بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. اور اگر یہ صحیح طور پہ سمجھ لیا جاتا ہے تو میرے خیال سے ہماری جماعت میں سے پھر یہ کمنٹس نہیں آنے چاہیے کہ بھئی یہ ڈفرینٹ، ایک ہی بات کو ہمارے مذہبی اسکولوں میں ڈفرینٹ طریقوں سے کیوں بتایا جاتا ہے، یا امام کے عقیدے کو یا امام کے مقام کو اتنا کانٹراڈکٹری وے میں کیوں بتایا جاتا ہے. اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ امام نے کانٹراڈکٹری انٹرپریٹیشن نہیں دیے ہوں گے. ہم جب اپنے بلیف کمیونیکیٹ کرنے جاتے ہیں تب یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ تھرو آؤٹ ہسٹری جو ڈیوائنلی آرڈینڈ رسپانسبلٹی ہے وہ پروفیٹ اور امام کو دی گئی ہے. امام کی طرف سے داعیوں کو رسپانسبلٹی دی جاتی تھی. داعیوں کے بعد آج اداروں کی رسپانسبلٹی ہے. آج داعیوں کا وہ نظام جو انڈیویجول داعیز ہوتے تھے وہ نہیں ہے. آج مولا نے فرمایا اسماعیلیہ ایسوسیشن ٹوڈے از دا چیف سکسیسر آف آور فارمر اسماعیلیہ داعیز اینڈ مشنز. پاس کے جو داعیز اور مشنریز ہوتے تھے آج اسماعیلیہ ایسوسیشن، آپ میں سے بہتوں کو شاید معلوم ہوگا کہ طریقہ بورڈ کا جو پرانا نام ہے وہ اسماعیلیہ ایسوسیشن ہے، اور اس سے بھی پرانا نام جو ہے وہ ریکریشن کلب ہے. ایسا لگتا ہے جیسے ہم کو اسپورٹس کلب کی بات کرتے ہیں. وہ ایک ریکریشن کلب کے نام سے شروع ہوا، پھر اسماعیلیہ ایسوسیشن بنا، اب یہ اطرب کے نام سے ہے. مولا فرماتے ہیں یہ ہمارے چیف سکسیسر ہے اور فارمر اسماعیلیہ داعیز اینڈ مشن. اور مولا ان اداروں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو کیا کمیونیکیٹ کرنا اس کی ذمہ داری ہمارے حوالے کی ہے. تو امام کا ممبر، جیسے ہم جماعت خانے میں وائز کرنے کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ایک لحاظ سے امام کا ممبر ہے. وہ جگہ امام کی ہے جہاں سے امام کھڑے ہو کر بولتے ہیں. مگر فزیکلی امام سب جگہ نہیں پہنچتے تو امام رسپانسبلٹیز مکھی کامڑیاز، انسٹیٹیوشنز، مشنریز کو دیتے ہیں. تو ظاہر ہے وہاں کھڑے ہو کر مجھے اپنی باتیں نہیں کرنی ہے، وہاں امام کا میسج کنوے کرنا ہے. سملرلی مذہبی اسکول کی تعلیم یہ امام کا ممبر ہے جہاں مولا کے مقرر کیے ہوئے، ظاہر ادارے نے آپ کو مقرر کیا ہے تو مولا نے آپ کو مقرر کیا ہے. تو وہاں جب ہم میسج دیتے ہیں تو یہ بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم امام زمان کا ممبر، ان کا پلپٹ استعمال کرتے ہیں جہاں امام کی مرضی یعنی ادارے کی مرضی کنوے ہوگی، ہماری نہیں. تعلیم کا جو قرآنی انداز ہے اللہ کے میسج کو کنوے کرنا، فیتھ کے میسج کو کنوے کرنا، اس کے ڈیفرنٹ لیولز بتائے گئے ہیں. نبی صاحب کی حدیث ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کی معیار کے مطابق بات کرو. اور قرآن شریف ہمیں 3 لیولز میں یہ جو حکمت کی تعلیم ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی تعلیم ہے، اس کا 3 لیول ہمیں بتاتا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. نبی صاحب کو فرمایا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ. پہلا طریقہ حکمت سے، وزڈم سے. کہتے ہیں عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. تو جب عقل مند ہے تو اس کو صرف اشارہ کرو، اس کو سمجھ میں آ جائے. تو پہلا لیول ہے حکمت سے بات کرو. دوسرا لیول ہے والموعظۃ الحسنہ، میٹھی زبان سے سمجھاؤ، واعظ کرو، نصیحت کرو، پیار سے محبت سے سمجھاؤ. وجادلہم باللتی ہی احسن. تیسرا لیول ہے کہ کہیں آرگیومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، کہیں بحث و مباحثہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر 3rd لیول پہ جا کے وہ کرو. مگر جادلہم باللتی ہی احسن، بحث بھی کرو تو اس طرح کرو کہ جو بہترین صورت ہو. بحث و مباحثہ میں بھی
بس میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تم لادین ہو گیا ہے، تمہارا ایمان چلا گیا، تم مذہب سے نکل گیا ہے، تم بیکار ہے، جہنمی ہے. تو یہ ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں. کچھ لوگ آئے تھے گھر میں، بھائی اپنے پیرنٹس کو ساتھ میں لے کر آئے. کچھ لوگوں کا اپنا انٹرپریٹیشن اپنے مذہب کا تھا، تو بیٹا کوئی اور مذہب کا انٹرپریٹیشن لے کر آیا. تو والدین ان کو لے کر آئے بھی، اس بیٹے کو سمجھاؤ، ہمارا بیٹا کہیں اور جا رہا ہے. ہم سمجھانے کی کوشش کی، قرآن کی 2-4 آیت جیب میں لے کر آئے. ٹھیک ہے، دیکھو بیٹا تمہارا عقیدہ اگر یہ ہے تو اپنے ماں باپ کو کیوں تم پریشان کرے، ان کو تو اپنے مذہب پہ عمل کرے. تو کہا میں ان کا لائق بیٹا ہو کر یہ کیسے برداشت کروں کہ میرے ماں باپ جہنم میں جائیں. یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جہنم میں جاتے ہوئے اپنے ماں باپ کو بچاؤں اور صراط مستقیم پہ لے آؤں. اب یہ اس قسم کی بحث ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر کہ یہ تو میرا فرض بن گیا ہے کہ اب ان کو میں جہنم سے بچاؤں. تو اللہ تعالیٰ اس قسم کے بحث کو انکریج نہیں کرتا کہ تم فیصلے دے دو فوراً، بلکہ جادلہم باللتی ہی احسن، کہ آپ ان کے ساتھ بحث کرو، مگر اس میں جو سلیقہ ہے، اللہ تعالیٰ احسن کا ورڈ یوز کرتا ہے، جو بہترین طریقہ ہے اس طریقے سے آرگیومنٹ کرے. ہم تینوں کی تھوڑی تھوڑی مثالیں دیکھیں گے کہ جب حکمت کی بات ہوتی ہے تو حکمت میں آپ ڈائریکٹ انٹلیکٹ کو اپیل کرتے ہیں. خوبصورت سا آپ کوئی لاجیکل ایگزامپل دیتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف کے اندر غور و فکر کے کتنی بات کرتا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارا جو کریکولم اور تعلیم جو مولانا حاضر امام ڈیولپ کر رہے ہیں، اس میں غور و فکر کا کتنا بڑا عمل دخل ہے. اس میں آپ دیکھیں وہ زبانی یاد کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری سوچ کو اسٹیمولیٹ کیا جاتا ہے، ہمیں نیچر سے قریب رکھا جا رہا ہے. کل کس نے بڑی اچھی بات کوئی ڈسکشن میں آ رہا تھا کہ نیچر سے قریب ہونے میں بڑا سکون ملتا ہے اور بڑے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں. کہتے بچہ جب ماں سے دور ہو جاتا ہے تو روتا ہے، بچہ جب ماں کے گود میں جا کے بیٹھتا ہے تو کتنا پرسکون ہو جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ ہم نیچر کو مدر نیچر کہتے ہیں، نیچر کو مدر نیچر کہتے ہیں. تو جب آپ نیچر سے قریب جاتے ہیں تو گویا بچہ ماں کے گود میں جا کے بیٹھتا ہے. ہماری بہت ساری پریشانیوں کا پرابلم جو ہے، پریشانیوں کی جو وجہ ہے وہ نیچر سے دور ہونا ہے. جو ڈیوائن میسج ہے اس کے اوپر پردہ پڑ گیا. اب ہم غور کریں تو کس پہ کریں؟ اللہ فرماتا ہے زمین پہ غور کرو، آسمان پہ غور کرو، پرندوں پہ غور کرو. ہمیں تو اونچی اونچی بلڈنگیں نظر آتی ہیں، آسمان نظر نہیں آتا. پرندے تو بیچارے بھاگ کے کہاں چلے گئے، پرندہ ڈھونڈنے کہاں جائے ہم. سورج طلوع ہونے پہ غور کرو، سورج غروب ہونے پہ غور کرو، پتہ نہیں چلتا کب طلوع ہو گیا کب غروب ہو گیا، بلڈنگوں پہ اوپر سے آیا اوپر سے گزر گیا. اب دیکھیں نیچر کو ہم نے ڈسٹرب کر کے اپنے آپ اور نیچر کے درمیان ہم نے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں نیچر سے میسج نہیں مل رہا ہے اور ہماری انگزائٹی، ہمارے ڈپریشن، ہمارے پرابلم، پریشانیاں بڑھ رہی. اور جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کوشش کریں کسی اچھے باغیچے میں جا کر بیٹھیں، پرسکون جگہ پہ جا کے بیٹھیں، سمندر کے کنارے پہ چلے جائیں. کیا کہا گیا کہ بیٹا ماں سے دور ہو گیا ہے، ماں سے قریب لے آؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بنیادی پیغام قرآن میں دیتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. زمین اور آسمان کی تخلیق میں، دن اور رات کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی موجود ہے. عقل مندوں کے لیے نشانی موجود ہے جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یہ عقل مند لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں عقل مند لوگ کون ہوں گے؟ تو یہ بہت بڑا انٹلیکچوئل ہے، یہ جماعت خانہ نہیں آتا ہے. انٹلیکچوئل ہے نا، اس لیے جماعت خانہ نہیں آئے گا نا. یہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، اس لیے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، وہ دعا ہوا پڑھنے کے لیول کا آدمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انٹلیکٹ، پیپل آف انٹلیکٹ کن کو کہتا ہے؟ اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم.
یہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو جو سب سے زیادہ انٹلیکٹ والا آدمی ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، کسی بھی فارم میں کرتا ہے۔ ذکر آپ ذہن سے کرتے ہیں، ذکر آپ دل سے کرتے ہیں، ذکر آپ زبان سے کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ ذکر کرتا ہے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، اور آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتا ہے، اور اس غور و فکر کرنے کے نتیجے میں کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ دیکھیں جیسے ہم ریفلیکٹ کیا نیچر پہ تو امیڈیٹلی نیچر نے ہمیں میسج دیا کہ یہ فیوٹائل نہیں ہے، پرپس لیس کوئی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے میسج ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار تو بہت عالی شان ہے، ہمیں عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو قرآن شریف میں افلا یتدبرون، کیا یہ سوچتے نہیں ہیں؟ الم تر، ہنڈریڈس آف آیت آپ جائیے قرآن میں، الم تر، ڈونٹ یو سی، تم کو نظر نہیں آتا، تم دیکھتے نہیں ہو؟ فاعتبروا یا اولو الابصار، اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اور جب انسان ان فیکلٹیز کو یوز نہیں کرتا، اللہ فرماتا یہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے، حالانکہ اچھا خاصا دیکھنے والا ہے، اچھا خاصا سننے والا ہے، ٹھیک ٹھاک بول رہا ہوتا ہے، کہ اللہ فرماتا ہے نہیں، ان کی آنکھیں دی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان دیے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، بیکار ہے۔ ان کو سب کچھ دینا، اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے حیوان جیسے ہیں۔ تو سب سے پہلا میسج جو انٹلیکٹ کو جاتا ہے حکمت سے جاتا ہے، اور انبیاء پہلے حکمت کے راستے سے پیپل آف انٹلیکٹ جو ہے ان کو اپیل کرتے ہیں۔ سنورہم آیاتنا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فی الآفاق وفی انفسہم، ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں اور خود ان کی اپنی جان کے اندر۔ باہر دیکھیں گے تب بھی ان کو ہماری نشانیاں دکھے گی، اپنے اندر دیکھیں گے پھر بھی ہماری نشانیاں دکھیں گی۔ اور اس میں سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اگرچہ ہم اپنی تعلیمات کی بنیاد کچھ ٹیکسٹ پہ، کتابوں پہ، ایکٹیویٹیز پہ رکھتے ہیں، مگر جو سب سے بڑی درسگاہ ہے وہ یونیورس ہے، سب سے بڑی درسگاہ جو ہے وہ فطرت ہے اور خود انسان کی اپنی ذات ہے، کہ باہر بھی دیکھو گے تب بھی ہماری نشانیاں ہیں، اپنے اندر دیکھو گے تب بھی ہماری نشانی ہے۔ آج ہی جو ڈان نیوز پیپر کے اندر بک سیکشن آتا ہے، اس میں کچھ کتابوں کا تذکر آیا، اس میں ایک کتاب کا نام میں نے صرف وہ نام آیا ہے، اسپریچول مائنڈ کہہ کے شاید اس کا نام تھا، اور جس میں شاید اس کتاب میں یہ بحث کی گئی ہے کہ انسان کے ذہن پہ اسٹڈی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ روح کا وجود انسان کے اندر موجود ہے۔ صرف اس کتاب کا نام آیا تھا غالباً اسپریچول مائنڈ کے نام سے۔ تو اللہ فرماتا ہے آفاق میں اور انفس میں، باہر دیکھو گے اندر دیکھو گے، دونوں جگہ اللہ کی نشانیاں نظر آئیں گی، حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پہ واضح ہو جائے یہ ٹروتھ ہے، یہ ریالٹی ہے، اور ان تمام تعلیم کا جو نتیجہ ہے وہ ٹروتھ کو پہنچنا ہے، حقیقت کو پہنچنا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت سے آرگیومنٹس دیے ہیں، اس وقت ایک مثال اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں، سنو، غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کے سوا جو دوسروں کو بلاتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور تمہارے سارے کے سارے خدا اگر جمع ہو جائے پھر بھی نہیں بنا سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، بلکہ اگر مکھی کوئی چیز جو ہے وہ لے جاتی ہے ان سے، لا يستنقذ منه، وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے۔
تخلیق کرنا تو چھوڑ دو، اگر ان سے مکھی کوئی چیز لے جاتی ہے تو وہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے ہیں. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا گیا وہ بھی کمزور. تو اللہ فرماتا ہے کس قسم کی ہستیوں کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شریک بنا رہے ہو. اور ہمارے اسماعیلی دائیوں نے، پیروں نے اپنے تعلیمات میں جہاں اور لیولز کو اپنایا ہے، وہاں اسی طرح کے میسج کو پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ، پنڈت کے طبقے کے ساتھ، جو سادھو اور رشی اور منی تھے ان کے لیول کے ساتھ بالکل اسی طریقے کی گفتگو. مثلا گنگا کی جو پوجا کرتے ہیں فار اب بھی اس کی پانی کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اتنا پولوشن ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جانا، جن کا مذہبی عقیدہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں جانا اٹ سیلف جو ہے ڈیزیز کریٹ کر سکتا ہے، چونکہ اتنا زیادہ پولیوٹیڈ ہو گیا ہے. تو اس تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے دائیوں نے آرگومنٹ دیا کہ بھائی گنگا کی مچھلی گنگا میں رہوے آخر ہوئی گندھاری، کہ جس گنگا کے پاس تم جاتے ہو کہ وہ تمہیں صاف کر دے. گنگا کی مچھلی کوئی بھی نکال کر ویسے تو نہیں کھاتا، اس کو دھو کے صاف کر کے کھاتا ہے. کہ جو مچھلی صدیوں سے اس میں رہتی ہے وہ ابھی تک گندی اور بدبودار ہے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ چیز تمہیں پاک اور پاکیزہ کر رہی ہے. پانی منا تھا جو موکش پامے تو ماچھلڑی موکش پامے. یہ بالکل ایک لاجیکل آرگیومنٹ تھی کہ پانی منا تھا جو موکش ہوئے تو ماچھلڑی موکش پامے. پانی میں نہانے سے اگر نجات حاصل ہوتی ہے تو تمام مچھلیوں کو سب سے پہلے نجات ہونی چاہیے. کہو جو جو پنڈت تو وید پران کیے اوتارے پربھو ہوتا پاشان. کہ بھئی ٹھیک ہے تم اتنے سارے اوتاروں کو مانتے ہو اور آج تم بدھ کے سامنے جا کے بیٹھے ہو، چلو تمہاری کتابیں دیکھ لو. پنڈتوں سے بات ہو رہی، جو پنڈتوں وید پران. اے پنڈتوں اپنے ویدوں میں پرانوں میں دیکھو اور بتاؤ کہ تمہارے ان تمام اوتاروں میں سے پربھو یعنی خدا کون سے اوتار میں پتھر بن کے آئے تھے؟ کوئی بھی نہیں. 9 اوتاروں میں سے ایک بھی پتھر نہیں. تو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ ان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اور جب آپ گربی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ 28 گربی پڑھیے پیر شمس کی، وہ پوری جرنی آپ دیکھیں، وہ جرنی انٹلیکچول آرگیومنٹ سے بھری ہوئی ہے. گربی کی 28 گربیاں جو تعلیمات دی جا رہی ہیں پوری انٹلیکچول آرگیومنٹس کے ساتھ ہے. اور اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں ان جرنی ختم ہوتی ہے تو سب کے سب اپنی جنوئی اتار کے پیر شمس کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کہ آپ کی باتیں سمجھ میں آئی. تو یہ جو ایک انٹلیکچول میسج ہے، جیسے خدا کے راہ میں خرچ کرنے کی بات ہے، کسان لوگ ہیں ان سے کہا گیا بھئی نہیں کچھ دیانا تو نہیں کچھ لیانا. وڑرے واوے کے ہم لونشو، کچھ دو گے نہیں تو لوگے بھی نہیں، بوگے نہیں گے تو کاٹو گے کیسے. یہ بات سمجھ میں آئی. وڑرے واوے کیم لونشو، یہ سمجھ میں آیا کہ ہم بوئے بغیر کاٹ نہیں سکتے. واوشو تیو لونشو آرے سنسار ماں، وڑ واوے یا جینے لوڑی آتے پیر کہے مجھ نے دیکھا. جو بو گے وہ کاٹو گے. کوئی بوئے بغیر کاٹا تو پیر فرماتے لاؤ میں اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا خوش قسمت ہے جس نے بویا نہیں ہے کاٹا ہے. کسی اور کی فصل کاٹی وہ تو اور بات ہے، اپنی فصل نہیں کاٹا ہے. تو جب بوئے بغیر ہے نہیں تو فرماتے دیے بغیر ملے گا نہیں. یہ سوچا ایک سمپل سا لا ہے اور اس چیز نے اپیل کی ہے لوگوں کو. تو جو پہلا لیول بتاتے ہیں ہمیشہ جو لاجیکل باتیں سمجھنے کے قابل ہیں ان کے ساتھ لاجک کے لیول پہ بات کرے. دوسرا لیول آتا ہے موعظۃ الحسنہ. ہم جو ورڈ وائز یوز کرتے ہیں یہ اسی ورڈ کا بنا ہوا ہے. موعظ واز، مواعظ حسنہ کہتے ہیں. جو وائزز ہوتے ہیں ان کو مواعظ بھی کہتے ہیں قرآن میں. اچھی نصیحتوں سے سمجھایا کرو. اور قرآن شریف کا ایک چھوٹا سا واز بھی دیا ہوا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واز ہے جو میں شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے. لقمان
حضرت لقمان جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے حکیم تھے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پیغمبر تھے، اور وہ اپنے بیٹے سے، جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے سے بات کر رہے ہیں، اور وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ ان کو واعظ کر رہے ہیں، اور وہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ واعظ کا لفظی ترجمہ جو ہے وہ نصیحت ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے پیاری پیاری نصیحتیں ہیں، مگر فنڈامنٹل میسیجز ہیں، جس کی کوئی بھی بات آپ کہیں تو آج کے کانٹیکسٹ میں بھی وہ اتنا ہی ویلڈ، تاکہ وہ اللہ کا شکر کرے۔ جسے اللہ وزڈم دیتا ہے، نالج دیتا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے شکر کرے۔ تیز دوڑ سکتا ہوں اس لیے اپنے پیر کا شکریہ ادا نہ کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں جس نے یہ ٹانگیں عطا کی ہیں ہمیں اور ہمیں زندہ رکھا ہے۔ تو جس نے عقل دی ہے اس کا شکریہ ادا کرے کہ جو یہ نالج اور وزڈم کو لینے کے قابل ہے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے۔ دنیا میں شکر کرنے والا آج تک دکھی نہیں ہوا ہے، کمپلین کرنے والا دکھی ہوتا ہے۔ کاؤنٹ یور بلیسنگز کہتے ہیں نا، اگر ہم نے ہر روز یہ کاؤنٹ کرنا سیکھ لیا کہ میرے پاس کیا ہے، تو ہمیں کبھی اس بات کا غم نہیں ہوگا کہ میرے پاس کیا نہیں ہے۔ ہمیشہ جو ہیو ناٹس کی جو ہماری لسٹ ہے نا، آئی ڈونٹ ہیو، وہ ہمیں دکھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں ہمیشہ جو ہے اس پہ شکر کریں۔ آپ دیکھیں اسی جگہ پہ رہتے ہوئے ہم بہت زیادہ کنٹینٹڈ رہ سکتے ہیں۔ دو ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں، ڈیٹیچمنٹ اینڈ کنٹینٹمنٹ۔ چیزوں کو اتنا زیادہ اٹیچ نہ ہو جاؤ کہ الگ ہونے میں ٹوٹ جائے آدمی۔ ہر چیز سے تھوڑا سا ڈیٹیچ رکھو اپنے آپ کو، تاکہ اگر الگ ہونا پڑا تو دکھ نہ ہو۔ کرسی پر بھی بیٹھتے ہیں تو بھی اتنا نہیں چپک جاؤ کہ چار آدمی مل کر اٹھاوے، پھر تکلیف ہوئے، ڈپریشن میں جاؤ۔ تھوڑا سا ہٹ کے اتنا الگ ہی بیٹھیں کہ کوئی بولے اس سے پہلے اٹھ جائے، نو پرابلم۔ اور آپ دیکھیں پھر کوئی دکھ نہیں ہوگا کہ بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا، میں نے یہ کیا تھا، بعد والے آنے والے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، میں نے یہ، اب یہ سارے فرسٹریشنز ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو ڈیٹیچمنٹ اینڈ کنٹینٹمنٹ، اطمینان، سنتوش جسے کہتے ہیں، جس وقت جس حال میں ہے کنٹینٹڈ رہے۔ یہ جو ہے یہ روحانی مرہم ہے سب، اور ہمارے ایموشنل لائف کو اسٹیبل رکھنے میں ان چیزوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اب دیکھیں جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، مگر جو کفر کرتا ہے، اللہ یہ نہیں فرماتا میں سزا دوں گا، جو کفر کرتا ہے تو اللہ بڑا غنی ہے، اللہ بڑا حمید ہے، وہ بہت سخی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ ان کو واعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور انسان کو وصیت کی گئی ہے اپنے ماں باپ کے واسطے، اپنے ماں باپ کے واسطے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے تکلیف کے بعد تکلیف میں، حمل میں اٹھایا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور ان کا جو دودھ ہے اس پلانے کی مدت 2 سال ہے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، یہ وصیت انسان کو اپنے ماں باپ کے حوالے سے یہ کی گئی ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کرے اور ماں باپ کا شکریہ ادا کرے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات، قرآن شریف میں اللہ تعالی ہمیشہ اپنی تابعداری کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں مولا کے
گولڈن جوبلی کا پیغام آپ نے سنا، 11 جولائی کا بھی سنا، اور اب اگین آپ کینیا کا اور یوگانڈا کا میسج آپ نے سنا، اور بھی آگے آپ سنتے جائیں گے۔ اس سال کے دوران مولا فرماتے ہیں کہ مجھے جماعت کے بزرگ لوگوں کے لیے کچھ فیصلہ کن اقدام کا اعلان کرنا ہے۔ اب دیکھیے مولا خود کتنی فکر کر رہی ہے۔ ذمہ داری اولاد کی ہے سب سے پہلے کہ اپنے ماں باپ کے احسان کو نہ بھولے، ماں باپ اور اپنے گرانڈ پیرنٹس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَإِن جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کرے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے جو اللہ کی تعلیم کے خلاف ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اگر اللہ کے فرمان کے خلاف تمہارے ماں باپ تمہیں حکم دے تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ، مگر دنیا میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کر کے ان کے ساتھ رہنا۔ فیتھ کے میٹرز میں بھلے تم ان کا کہا نہیں مانو، اگر وہ تمہیں خدا کی نافرمانی کی، چونکہ وہ کفار کے اندر رہا کرتے تھے، لیکن پھر بھی جو دنیا کی رسپانسبلٹی تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ہے، اس کو تم نہیں چھوڑنا، اچھی طریقے سے ان کے ساتھ تم رہو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس راستے کی پیروی کرو جو میری طرف آتا ہے اور ہمارے ہی طرف تم کو آنا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر تمہارے اعمال، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار ہم اتنی محنت کرتے ہیں، کوئی ہمیں پوچھتا نہیں ہے، کوئی کریڈٹ نہیں ملتی، کوئی ترقی نہیں ہو رہی، آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کب اس کا پھل ملے گا۔ دیکھیے اس میں کچھ ڈیوائن رولز ہوتے ہیں، لاز ہوتے ہیں، ان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ رائی کے دانے جتنا بھی عمل خدا ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے جتنا تمہارا کوئی عمل ہے، فتکون فی صخرۃ، کہ وہ کسی پتھر کے اندر ہے، او فی السماء او فی الارض، آسمان میں ہے یا زمین میں کہیں ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو نکال کے چھوڑے گا، اللہ اس کو سامنے لا کے چھوڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، آپ نے پڑھا ہے نا، رائی کے دانے جتنا اچھا عمل کرو گے تو اس کو دیکھو گے، رائی کے دانے جتنا برا عمل کرو گے تو اس کو دیکھو گے، اپنی لائف سپین میں دیکھو گے، اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے اس قانون کو یاد رکھنا۔ 18 سال کی عمر میں میں نے کوئی غلطی کر بیٹھی تھی تو 85 سال کی عمر میں آپ کے سامنے شاید وہ آ جائے گا، یو نیور نو۔ یہ اللہ فرماتا ہے لائے گا، اسی طریقے سے لائے گا جس صورت میں وہ ہے۔ اس لیے اللہ کے قانون کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پتھر کے اندر ہے، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، رائی کے دانے جتنا ہمارا اچھا کام ہے، اللہ بڑا چڑھا کے اس کو لائے گا۔ یہ بہت بنیادی قانون ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے بیٹے صلاۃ قائم کرو، اچھی بات کا حکم دو، بری بات سے منع کرو، واصبر علی ما اصابک، جو بھی ہو صبر کرو، جو بھی ہو صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ولا تسعر خدک للناس، لوگوں سے اپنا منہ پھلا کے مت بیٹھو۔ کبھی ہم روڈنس کی وجہ سے، پرائیڈ کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے اتنا بڑا ہمارا منہ ہو جاتا ہے ناراض۔ ولا تسعر خد، خد کہتے ہیں گال کو، یوں کہتے ہیں نا تو پھل جاتا ہے۔ ولا تسعر خدک للناس، لوگوں سے اپنا گال پھلا کے نہیں بیٹھو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے مت چلو کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، امپریشن پڑ رہا ہے لوگوں پہ میری چال سے، ذرا دبدبا ہے، ذرا دیکھے تو صحیح میں چل رہا ہوں، لوگوں کو پتہ چلے کون جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ڈونٹ فول یور سیلف، اپنے آپ کو بے وقوف مت بناؤ، اس سے کچھ بننے والا نہیں ہے، نہ تم زمین پھاڑو گے نہ تم آسمان میں جا سکو گے۔ تو
ولا تسائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بڑائی کرنے والے گھمنڈی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. پرائڈ اینڈ وینٹی کو اللہ پسند نہیں کرتا. ہیوملٹی لائف میں امپورٹنٹ ہے. وقصد فی مشی کا، اپنے چال میں میانہ روی، ماڈریٹ سپیڈ میں چلا کرو. وقدود من صوتی کا، باتیں کرو تو دھیمی آواز میں باتیں کیا کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آواز میں گدھے کی آواز جو ہے سب سے خراب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت بڑی آواز میں بولتا ہے مگر نہ سر ہے نہ تال ہے، تو سننے والا پریشان ہوتا ہے. آواز کتنی بڑی ہوتی گدھے کی، تو صرف بڑی آواز سے بولنے سے کوئی چیز اچھی لگے گی ضروری نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے دھیمی آواز. تو یہ ایک نصیحت سے بھرپور جو دوسری بات ہم سے کہی گئی کہ والموعظۃ الحسنہ، پیارے پیارے نصیحتوں سے پیغام دیا کرو، میسج دیا کرو. اور تیسرا جو ہے جادلہم باللتی ہی احسن، جہاں لوگوں کے ساتھ بحث کی ضرورت پڑے بحث کرو، مگر زبان کی شائستگی، اپروچ میں شائستگی، دل آزاری نہ ہو، ججمنٹل نہ ہو. جیسے مولا فرماتے ہیں پلورلزم کی یہ گنجائش ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ شاؤٹ نہیں کرتے. انسٹیڈ آف شاؤٹنگ ایٹ ایچ ادر وی شوڈ ٹاک ٹو ایچ ادر، وی شوڈ لسن ٹو ایچ ادر. تو آرگیومنٹ کا یہ لیول ہوتا ہے، اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو آپ بتا دیں اور ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو ہم اپریشیٹ کریں. جو تعلیم کا مقصد ہے، مذہبی تعلیم کا جو بنیادی مقصد ہے، بلکہ کسی بھی علم کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ ہمارے انٹلیکٹ کی تربیت ہے، ہماری عقل کی تربیت ہے. اور ہماری عقل کی تربیت کی ذمہ داری ائمہ کی ہے، اور امام زمان کی طرف سے یہ ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. اور جہاں تک امامت کے عقیدے کی بات ہوتی ہے، آج کل یہ عقیدہ اور یہ انٹرپریٹیشن اور یہ آرٹیکولیشن بالکل واضح ہے. کانسٹیٹیوشن کا جو پریمبل ہے، اس پریمبل میں جو بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، اگر ہم اسی کے مطابق رہتے ہیں تو ہماری جماعت میں عقیدہ امامت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ جماعت کے اندر پیدا نہیں ہوگا. تو آرٹیکولیشن امام زمان ہمیں دے دے. بھئی 500 سال پرانا ہم پیر کا کوئی گنان بھی لے کے آ سکتے ہیں، ہم کسی قصیدے کا کوئی پارٹ لے کے آ سکتے ہیں، کسی دائی کی کوئی تعلیم لے کر آ سکتے ہیں. یہ سب ہمارا ہیریٹیج ہے، یہ سب ہماری ہسٹری ہے، ہم اس سے فیض اٹھاتے ہیں، مگر اس کی ایپلیکیبلٹی آج کے ٹائم کے مطابق زمانے کے امام بتاتے ہیں. مثلا ہماری میڈیسن کی ممکن ہے بے ہزاروں سالہ ہمارے پاس میڈیسن کی کتابیں موجود ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 1000 سال پہلے جو میڈیسن پرسکرائب کی گئی ہے چونکہ ہمارے کسی دائی نے لکھی ہے تو آج اس کی ٹیبلٹ بنا کے ہم جماعت کو کھلانا شروع کریں. آج ڈاکٹر حاضر امام ہے، آج کے کانٹیکسٹ میں امام کیا میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں، ہمیں وہ جماعت کو کنوے کرنا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. تو ہسٹری ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ہیریٹیج ہمارے ساتھ ہے، وی آر پراؤڈ آف اٹ. لیکن ہمیں چلنا آگے کی طرف ہے، ہمیں بلڈ کرنا ہے ان چیزوں پر کہ جن کے بارے میں زمانے کے امام تعلیم دیتے ہیں. اور آج ہم خوش قسمت ہے، آج ہمارے پاس ایمبیگیٹی کے چانسز کم ہے، ابہام شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم ایسے دور میں رہتے ہیں بھئی امام کس ملک میں رہتے ہیں دائی کو پتہ نہیں ہے، فلان دائی نے کوئی میسج دیا تو یہ دائی نے سنا اور آگے بڑھا رہا ہے. آج کمیونیکیشن میں ایمبیگیوٹی نہیں ہے. ہم نے سنا امام نے یہ فرمایا تو فوراً آپ سے کہیں گے بھی کہاں فرمایا، چھپا ہے فرمان کہیں. آج تو فرمان ریکارڈ ہوتے ہیں، فرمان تھوڑی، آج تو بچوں کے اسپیچز ریکارڈ ہوتے ہیں. آپ نے بولا تھا نہیں بولا تھا دنیا دیکھ رہی ہے آج آپ کو. تو مولا جو آج فرماتے ہیں آج اس میں انٹرپریٹیشن کی ایمبیگیوٹی گنجائش نہیں ہے، اور امام نے فرمایا کہ نہیں فرمایا آج منٹ سیکنڈ کی بیسس پر امام سے آپ کو انفارمیشن آتے ہیں. آج ہم اتنے خوش قسمت ہیں
کہ ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ آج امام کے ویوز آپ کو ڈائریکٹلی، سلور جبلی کے ٹائم پہ ہمیں یاد ہے کہ بھی ایک لمحوں سے لیڈرز جماعتوں میں گئے تھے، ہاتھ کا نوٹ کیا تھا ان لوگوں نے، مولانا نے کیا فرمایا کیا نہیں فرمایا. آج تک مولانا حاضر امام کی وہ اسپیچ نہیں ملی ہے آفیشیلی جماعت کو. سارے لیڈرز کے پاس اپنے پوائنٹس نوٹ ہے کہ مولانا نے 25 ایئرس کی امامت کے موقع پر 11 جولائی 1982 میں کیا فرمایا تھا. آج اس کی گنجائش نہیں ہے. 25 سال کے بعد آپ نے سب نے، دنیا بھر کے اسماعیلیوں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. انشاءاللہ بہت جلدی شان آنے والے سالوں میں مولا دنیا میں جہاں بھی دیدار دیں گے آپ لوگ لائیو دیکھیں گے جماعت خانے میں انشاءاللہ. یہ سب چیزیں آگے سے آگے آ رہی ہیں اور یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ابہام، ایمبیگوٹی کی گنجائش نہیں ہے. انٹرپریٹیشن بے شک ہمارا اپنا ہو، اگر وہ سپورٹ کرتا ہے انسٹیٹیوشنز کو، امام کی آرٹیکولیشن کو، بے شک. لیکن اگر ہمارا انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ ہے، وہ ہمارا ہے، ہمیں پیارا ہے، ہم اپنے پاس رکھیں، مگر وہ ہماری ٹیچنگ، پریچنگ، پبلیکیشن کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ امام زمان کے جو ویژن ہے ان کو جماعت میں ڈسٹرب کریں گے. آخری بات عرض کر کے میں اپنی جگہ لینا چاہوں گا کہ جہاں یہ تعلیم اہم ہے، جو کنٹینٹ ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے، امام کی طرف سے، ان کو کنوے کرنا امپورٹنٹ ہے اور ہمارے بچوں کی زندگیوں پر، وہاں ٹیچرز ایز رول ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے اگر ماضی میں آپ دیکھیں، اگر اللہ نے رسول کو معلم بنایا ہے تو ان کی تعلیم صرف کنٹینٹ بیسڈ نہیں ہوتی تھی، ان کی تعلیم ان کی شخصیت میں بھی ہوتی تھی. انہوں نے کہا سچ بولو تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صادق ہے خود بھی، یہ امین ہے، امانت دار خود بھی ہے، یہ بولتا ہے امانت کا خیال رکھو تو خود بھی ہے. انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کی بلند ترین چوٹی پر ہے. تو یہ اگر ایتھک سکھاتا ہے تو ایتھک کی آیت ہی نہیں سناتا، صرف اس کی زندگی بھی ایتھک ہے. ان کی زندگی وہی ہے کہ جس کی تعلیم دی جا رہی ہے. ہماری تعلیمات اس صورت میں بہت زیادہ ایفیکٹو ہو جائے گی اگر ہماری اپنی لائف ان تعلیمات کے مطابق ہو جائے. خدا نہ خواستہ ہمارے کنٹینٹ، ہمارے ٹیچنگ اور ہمارا پرسنل بیہیویئر میں بچوں کو کنٹراڈکشن نظر آئے تو وہ ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہو جائے گی. مثلا میں بہت چلا کر آپ کو پولائٹلی بولنے کی تعلیم دے رہا ہوں، یار یہ کس قسم کی تعلیم دے رہا ہے پولائٹ بننے کا، خود شاؤٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، بچے کو آپ گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں، سمجھا بیٹا قانون کی حفاظت کرنی چاہیے، آپ خود ریڈ لائٹ سے نکل جا رہے ہیں، آپ نو انٹری میں گھسے جا رہے ہیں. بچہ کے لیے تو باپ رول ماڈل ہے، بچے کے لیے ٹیچرز رول ماڈل ہے. وہ دیکھیے وہ سنتے کم ہیں، ہمیں کہتے ہیں نا ڈونٹ وری دیٹ یور چلڈرن ڈونٹ فالو یو. اگر ماں باپ سے، ٹیچر سے بھی کہا گیا اگر آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو فکر نہیں کرنا. ڈونٹ وری دیٹ یور چلڈرن ڈونٹ فالو یو، وری دیٹ دے آر واچنگ یو. یہ فکر رکھنا کہ وہ تم کو دیکھ رہے ہیں. کاپی کیٹ ہوتے، یہ بندر کے جیسے آپ کو کاپی کریں گے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. اس لیے ہماری بہترین تعلیم وہ ہوگی جس میں ہم ایک رول ماڈل کے طور پہ تعلیم دیں. ایک شخص نے بیان کیا کہ بھئی وہ کسی بس میں سفر کیا اور بس سے نیچے اترا اور ڈرائیور کو اس نے کرایہ دیے. فورن کنٹریز میں آپ جانتے ہیں کنڈکٹرز نہیں ہوتے، ڈرائیور خود ہی. لوگ اتنے شریف ہیں خود ڈرائیور کے پاس آ کے پیسے دے جاتے، تو ان کو کنڈکٹرز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈرائیور کی سیٹ کے پاس ہی ڈور ہوتا ہے، اس نے ڈرائیور کو پیسے دیے، ڈرائیور نے کچھ پیسے لوٹائے. اترنے گیا تو رک گیا، کہا بھی شاید تم نے مجھے 5 پینس زیادہ دیے ہیں. تو ڈرائیور خوش ہوا، تھینک یو ویری مچ. کہتے I know you, aren't you the prayer leader of this mosque? I prayed behind you sometimes.
تم اس مسجد کے پیش امام ہو نا؟ کہا ہاں میں تمہارے پیچھے نماز پڑھا ہوں. کہتا ہے تھینکس گاڈ 5 پینس کے لیے شاید ایمان چلا گیا ہوتا اس آدمی کا آج، اگر میں اس کو نہیں لوٹایا ہوتا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اسے پتا ہے کہ میں پیش امام ہوں، لیکن میرا کیریکٹر نے کچھ میسج دیا اس کو، پیش امام ہونا 5 پینس لوٹایا. جو تم کرتے ہو وہ تم نے جو تم وہاں کہا کرتے ہو کر کے دکھایا. دیٹ میڈ اے لاٹ آف ڈفرنس. بہت ڈفرنس پے کرتا ہے اس میں. تو ہم جو تعلیمات دیتے ہیں اگر وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے تو سب سے پہلے تو ہمارا بیڑا پار، ہماری زندگی جو پروڈکٹیو ورتھ وائل بن جائے گی. اور اس کے بعد جو ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے کم سے کم اس کے لیے ہمیں اتنا سکون ہوگا کہ انشاءاللہ غلط راستے پہ نہیں جائیں گے، دکھی نہیں ہوں گے، سیف اینڈ میں رہیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.